کہ آپ کی ناراضگی کس بات کی وجہ سے ہے؟ کیوں اتنا غصہ ہے؟ کیا صرف قومی اسمبلی میں خطاب نہ کرنے کی بات ہے یا بات اس سے کچھ زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ اصل میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے، غصہ میرا اسی پہ تھا کہ پچھلے کافی ٹائم سے مجھے موقع نہیں مل رہا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ میری آخری تقریر جو کی ہے وہ اسمبلی کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی تقریر کی جو غائب ہو گئی ہے، ورنہ اسمبلی کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد نہیں مجھے پتا کہ کیا ہو گیا، کیونکہ جب سپیکر سے بات کرتے وہ کہتے چیف وپ صاحب جو نام دیتے میں اسی کے مطابق کرتا ہوں، چیف وپ صاحب کہتا ہے کہ میں نام دیتا ہوں، لیکن وہ وہاں سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو میرا بالکل تھا، لیکن آج صرف میرا اپنی پارٹی پہ نہیں تھا، میرے ساری سینئر قیادت سے تھی جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں پر ایک غلط روایات یہ ہے کہ جو سامنے جو پہلے قطار میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اس کا جب بھی آتے اٹھ کھڑے ہوتے، باقی ہم سب اس کا احترام بھی کرتے کہ سینئر لوگ ہیں، لیکن ہم بھی ووٹ لے کے آئے، ہمارے بھی ایشو ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو پہلی قطار میں بیٹھے رہتے، چاہے اپوزیشن کی سائڈ سے ہو یا حکومت کی سائڈ سے، تو وہ ہر ایشو پہ ہر روزانہ بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی جو اب چل رہی تھی، جو لائن آرڈر کی جو کوئٹہ میں حالات ہوئی، جو بم دھماکہ ہوا، تو اسی پہ جو 6-7 بندوں نے اس سے پہلے بھی، جمعے سے پہلے بھی جو بات کی، تو وہی لوگ تھے، ایک بولے وہی ریپیٹیشن، وہی دوبارہ وہی چیزیں دوبارہ۔ آج پھر اس منڈے کو جب دوبارہ سیشن شروع ہوا تو وہی 6 بندے دوبارہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ بات کی۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمارا جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی زیادہ افلاطون ہے یا ہم کم ہے، تو سب نے ووٹ لیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مقابلہ حسن جیت کے آئے یا کوئی مقابلے کی امتحان پاس کر کے آئے۔ تو آپ بھی یہ میں نے ہے، اگر آپ تھوڑا سینئر ہے، اور سینئر جونیئر کا میرا بھی تیسرے ٹینور ہے، تیسری دفعہ میں نے ہوں، صوبائی صدر ہوں، پی سی کا چیئرمین، ابھی تک ریزائن میرے ابھی تک ایکسپٹ نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیا وجوہات ہے کہ مجھے پہلے 6-7 مہینے سے میں مسلسل کرتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا یہ بتائیں جنید صاحب، آپ کو ظاہر پورا حق ہے آپ اپنا غصہ اور اپنی جو ناراضگی ہے اس کا اظہار کریں جو آپ نے کیا، لیکن ایسے ٹائم میں جب پارٹی میں اتنی زیادہ دراڑیں ہیں، اتنی پنگ ہے، اب روز جو ہے وہ میڈیا پر بات ہوتی ہے، علیمہ خان سلمان اکرم راجہ کا گروپ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف عالیہ حمزہ سے لڑائی ہے یا مشال یوسفزئی سے لڑائی ہے، روز بیانات جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ آپ جیسے سینئر رہنما، آپ نے خود کہا صوبائی صدر بھی ہیں آپ، کیا یہ صحیح وقت آپ کو لگا، صحیح وقت آپ نے چنا اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات میں نے کوئی باہر تو نہیں کی تھی، وہ تو بعد میں جب باہر نکل گئی بات، یہ تو پارلیمانی ہماری پارلیمانی کمیٹی، اس میں ہم احتجاج بھی کرتے، گلے بھی کرتے، تو وہ ہمارا گروپ سے کسی نے وہ میسجیں نکالی ہے، تو وہ تو مناسب اس بات میں نہیں تھی۔ یہ پارٹی ہمارا گھر ہے، ہم یہاں اختلاف کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، پی ٹی آئی میں کوئی گروپ نہیں ہے، سارے زیرو ہے، چاہے علیم آبادی ہو، چاہے بچہ بی بی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہو، XYZ جو بھی ہو، اگر اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت ہے تو ایک عمران خان ہے، اسی کی وجہ سے وہ 10، 100، 200، 1000 بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ جس پہ خان کا ہاتھ ہوگا وہی لیڈر ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے جب ہمارا چیف منسٹر، جب خان کا اس پہ ہاتھ نہیں تھا تو یہی سہیل افریدی تھا، کوئی اس کو لیفٹ ہی نہیں کرا تھا۔ جب خان نے اس کو اپنا جو ہے اس کو نامزد کیا تو آج دیکھیں کہ سہیل افریدی پہ لوگ جان دیتے ہیں۔ تو خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا وہی ہوگا۔ اور یہ میں دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا اختلاف، مجھے کوئی شرم نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہماری پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ واحد پارٹی ہے جہاں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے۔ میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ اگر صوبائی صدر بن سکتے ہیں، سہیل افریدی کی طرح لوور مڈل کلاس کے لوگ اگر چیف منسٹر بن سکتے ہیں، ہر بندے کو، یہ ہم انسان ہے، یہ انسانی فطرت ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ باقی پارٹیوں میں تو نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کو یا بٹو سے رشتہ دار ہونا پڑے گا یا شہباز شریف، نواز شریف کا رشتہ دار ہونا پڑے گا تاکہ آپ صوبائی صدر بنے، آپ جو ہے چیف منسٹر بنے، آپ وزیر اعظم بنے۔ تو یہاں پر ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ نیچرل ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، ہم کوئی آرمی نہیں ہے، اور ہمارا ہر ورکر اپنا کہتا ہے، جھنڈا اپنا لے کے آتا ہے، وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ کوئی سیاسی نوکر نہیں ہے، وہ سیاسی ورکر ہے، اور سیاسی نوکر اور سیاسی ورکر میں فرق ہونا چاہیے۔
صحیح. تو اسپیکر کو آپ نے خط لکھ دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے الگ جو ہے وہ آپ کو نشست دی جائے؟ یار میں آپ کو بتا دوں، میں نے تو آج 2 دفعہ لکھا تھا، لیکن وہ میرے دوست نے پڑھا. میرا یہ نہیں کہ میں نے پارٹی میرے تو وجود میں پارٹی کے علاوہ کچھ ہوں نہیں. میری ساری عمر اس پارٹی کو دی، یہ کوئی نہ کہے. البتہ میں نے یہ کہا کہ مجھے الگ کر دے جو میرا ذاتی نمبر ہو، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو کہ چیف وپ نے دیا ہے یا پارلیمانی لیڈر نے دیا ہے یا اپوزیشن لیڈر نے دیا یا چیئرمین نے دیا، تاکہ مجھے جو وقت جو میرا بنتا ہے مجھے وہ رکھ دے. تو میں نے تو 2 دفعہ لکھا، لیکن وہ دوستوں کے ہاتھ لگ گئے تو اس نے پڑھا. اب بھی میں ہوں کہ اب بھی میں یہ چوائس ہے کہ مجھے اپنا جو میرا ٹائم ہو تاکہ میں اس پہ بات کروں، کیونکہ میں جتنی بھی تقریری ہوئی اس میں جو ہمیں دہشت گردی کی وجوہات ہے کسی نے اس پہ بات نہیں کی، جو دہشت گردی کا حل ہے اس بات نہیں کی. تو میرا تو سارے تقریروں کے ساتھ میرا اختلاف ہے. جو اصل وجہ ہے ہم وہ نہیں بتاتے، ہم نہیں کہتے کہ کیا وجوہات ہے. جب آپ عدالتوں کو بھی توقیر کرے، جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے، جب ووٹ کو بھی توقیر کرے، جب اس طرح کے لوگوں کو اقتدار دے جس کی کوئی سے نہیں ہے، جس سے عوام اس کے ساتھ جڑے نہ ہو، تو پھر اس طرح حکومت وقت کا ہے تو اس سے غیر سیاسی قوت ایک مضبوط ہوگی. وہ لوگ مضبوط ہوگے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین پہ یقین نہیں رکھتے. تو ان رویوں کی وجہ سے اس طرح کی لوگ جو ہے، جب آپ ایک ٹویٹ پہ 17 سال سزا دیں گے تو پھر فرسٹریشن بڑھے گی، اور فرسٹریشن بڑھے گی تو دہشت گردی بڑھے گی. جی جنید صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ٹائم نکالا. سر مجھے کہنے دیں کہ میں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پچھلے 24 سال سے مسلسل کور کر رہا ہوں میں. تو میری جو رائے تھی انیشلی وہ یہی تھی کہ شاید آپ انیکسپیرینسڈ ہیں، آپ شاید اتنی بڑی کمیٹی کو نہ ہینڈل کر سکیں. مطلب اگر 30 ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے ہیں، اور اس میں منسٹر ہے. بٹ اگر مجھے کہنے دیں، پیٹ پیچھے میں نے کئی دفعہ کہا بھی اپنے شوز میں، آپ نے جتنا جلدی اس کو پک کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کو میں نے آپ کو دیکھا ہے پورے اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو وہ تو پہلے میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جتنا کوئکلی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا اس کو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، آڈٹ پیروں کو، رپورٹس کو، اور چلایا. اٹ واز مطلب اگین اے ونڈرفل ایکسپیرینس ٹو واچ یو. اور آپ کے جانے کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بالکل ڈل ہو چکی ہے، بیکار ہو چکی ہے، نالائق ہو چکی ہے. پہلے تو یہ میں نے آپ کو یہاں پہ کمپلیمنٹ یہ دینے تھے کہ میری رائے آپ کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ نے ہم سب کو غلط ثابت کیا. یہ تو سر یہ میری پرسنل ایک وہ چیز ہے. سر جی میری اپنی متعلق بھی رائے میری بہت خراب تھی. جب مجھے کہا گیا تو میں شاک میں پڑا کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں کہ پی سی کرتی کیا ہے، کیونکہ میں کبھی ممبر نہیں رہا. لیکن سارے ٹیم نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے محنت کا دل سے کیا، اور میں نے جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، چاہے میری کیپیسٹی نہ ہو، چاہے میری نائبی ہو، لیکن میں نے دل سے کوشش کی. اینڈ اگین وی مس یو ان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. میری تو خیر وہ اگین کسی نے نہیں سنی، آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ کو دوبارہ جوائن کرنا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو. آپ کے دور میں بڑی اچھی کمیٹی آپ نے چلے، بڑے کم وقت میں آپ نے بہت اس کو ایکٹیو کر دیا تھا، اور بڑی کوئکلی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا. ویری انٹیلیجنٹ کوسچنس، اگین جہاں گرلنگ کرنی تھی، جہاں پہ آپ نے کوسچن کرنے تھے، جہاں پہ سافٹ رہنا تھا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا تھا، اچھے فیصلے ہو رہے تھے. بہرحال دیٹس another side of the story سر. میں نے کہا کہ آپ کو آن سکرین آئی مسٹ پے مائی کمپلیمنٹس. کہیں ہم اعتراض بھی کر لیتے تھے آپ پہ چھوٹا موٹا. سر نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کل میں وہاں پہ موجود تھا پارلیمنٹ میں پریس گیلری میں، جب وہاں پہ آپ نے بیک آؤٹ بھی کیا اور آپ وہاں سے چلے بھی گئے. تو یہ کیا کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا، یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے کہ ایک مسلسل اینگر بندے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ سے لے گی، وہاں کچھ اپنا کوئی اظہار کر لیتے تھے، اور بھی پی ٹی اے کے بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بھی کرتے تھے. پارلیمنٹ میں آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو عام لوگ تو اس کو کچھ اور تناظر میں دیکھے گا. آپ کے پاس جینوئن ریزن ہوں گی کہ یہ ریزننگ ہے جو آپ نے بھی کیا ہے. وہ تو کہیں گے کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنا کھیل کھیل لیا ہوگا، شاید آپ کی وہ غصہ اینگر دیکھ کے توڑ لیا ہوگا. ان تمام چیزوں کے درمیان ویئر از دا مطلب ٹروتھ سر؟ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے ان باتوں میں کہ آپ بھی ٹوٹنا چاہتے ہیں ذرا پارٹی سے؟ سر جی میں آپ کو بتا دوں سے یہ شاید وہ میں آفتر ریکارڈ نام بھی بتا دوں گا. مجھے میسج آیا تھا کہ بلکہ بہت سخت میسج آیا تھا کہ آپ کو شاید میں نے کچھ جلسے میں کچھ باتیں کی جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی. تو مجھے تو آیا تھا، تو میں تو ذہنی طور پر سب کچھ کے لیے تیار ہوں. تو مجھے جو ایک MNA صاحب آتی میرے بہن ہے، مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے، اس نے مجھے میسج دیا کہ بھائی جان آپ کو نشانی عبرت بنایا جائے گا. تو میں تو ذہنی طور
طور پر تیار ہوں، جو بھی ہو، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کسی سے کنفرم کر لے. میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی گاڑی اور تیل کے علاوہ کوئی مراد نہیں لی، نہ کوئی سٹاف میں نے باہر نکالا، نہ کوئی نہیں کہہ سکتا. میں صوبائی صدر بھی میرے پاس کوئی سیکرٹ، یہ میرے ایشو یہ نہیں ہے. میں واحد میں نے ہوں جس کو الیکشن کمیشن نے اس لیے نوٹس دیا کہ آپ کے ایسڈ ہر سال کیوں کم ہوتے، اور وہ میرے کچھ سارے آپ نیٹ پہ چیک کر لے کہ میں نے 12 سال رہا، میں ہر سال میں نے کچھ بیچا. 2013 میں جب پہلی دفعہ میں 3 گاڑیوں کا مالک تھا، لیکن 2021 میں جب میں ریزائن کیا تو خدا اللہ پاک کی قسم میرے ساتھ اپنی گاڑی نہیں تھی. تو یہ میرے لیے کچھ ایشو ہے، کوئی نہیں. میں عہدے کا خواہش مند ہوں. میں نے 10 دفعہ خان کو میسج بھیجا کہ شاید میری کیپیسٹی نہیں ہے، شاید میں آپ کو اعتماد پہ پورا نہ ہوں. صدر اگر کوئی اچھا بندہ ہو تو میں سپورٹ کر لوں گا. میرے کوئی تو یہ عہدے پوزیشن یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ. میں نے لاپنگ کی تھی، آپ سب کو پتہ ہے. میں بالکل تیار ہی نہیں تھا. میں نے خان اس ٹائم بھی دیا، لیکن چونکہ خان صاحب جیل میں تھے تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں انکار کرتا. تو یہ عہدے، یہ پوزیشن، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایم این اے تھے پی ایم ایل نواز کی، انہوں نے آپ کو میسج ڈیلیور کیا، تو جنہوں نے میسج ڈیلیور کرنا ہو تو فار ایگزامپل ایجنسیز نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، تو وہ ان کے پاس تو اور 100 طریقے میں وڈ دے آسک سم لیڈی ایم این اے کہ آپ جائیں اور ان کو یہ ڈیلیور کریں میسج. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ رابطے تو لوگوں کے ہوتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے. تو اس نے کہا وہاں ڈسکشن میں جو میں نے سنا تو اللہ پاک کرم کرے آپ پہ. تو میں نے کہا بھائی میڈم اگر یہ چیزوں میں سوچتا تو میں پی ٹی آئی میں نہیں رہتا. میں 9 مئی کے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا. میں 9 مئی سے پہلے میں نے تانا نہیں دیکھا تھا. میں عدالت سے میں الرجی تھا. تو اس کے بعد جو ایف آئی آر 11 تھا، اسی ہفتے میرے ایک دن میں اے ٹی سی میں 1 دن میں 4 تاریخیں لگی. تو یہ چیزیں اگر میں ان چیزوں سے ڈرنے والا ہوتا یا چیزوں کی اہمیت دیتا تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس مشکل وقت میں صدارت. آپ کے گھر والوں کا اس پہ کیا مطلب صاحب فیملی افیکٹ ہوتی ہے، بچے، مسز، بہن، بھائی، پیرنٹس، ان کا کیا ہے کہ سیاست کو جوائن کر کے ٹھیک کیا یا سم ٹائم دے گیٹ سک آف اٹ، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں انتہائی انفرد بندہ ہوں سیاست کے لیے. میرا بھائی نہیں، میرا اس طرح نزدیکی کزن جو ہے، کزن ہے لیکن اسے اپنی جاب ہے، اپنے ایک دوسرے سے رابطے بھی نہیں ہوتے. بچے میرے چھوٹے ہیں. تو 9 مئی سے پہلے میری بیوی بہت زیادہ خلاف تھی سیاست کی. روزانہ یہ کہتے کہ بھائی جان، مجھے ایک دن وہ کہا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو بچے آپ کے چھوٹے ہیں، آپ اس کو گود میں لے سکتے ہیں، آپ اس کے پاس ٹائم ہوگا، پھر آپ کو ساتھ نہیں گا تو یہ چیز نہ کرے. لیکن 9 مئی کے بعد میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہے کہ کسی وقت جو بھی ہو میرے بچے مجھے کہ ہمیں نہ کرے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب وہ 20 ایم این ایز گئے تھے تو میرے بیٹا اس دن 7ویں کلاس میں یا 6ٹھی کلاس میں پڑھا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک ایم این ایز صاحب جس نے خان کو چھوڑا تو اس پہ ورکر، اس کے بچے اس پہ اسکول میں اس پہ ہنستے ہیں، اس ایم این ایز صاحب کے بچوں پہ. تو اگر میرا والد یہ کام کرتا، مجھے بیوی نے کہا، یقین کرے میں بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ اگر میرے باپ یہ کام کرتا تو میں خود اپنے ساتھ کچھ کرتا. یقین کرے میں اتنا پریشان ہو گیا کہ 6 سال کے بچوں کو جس کی کسی نہیں تو میرے بچوں کا، میرے والد صاحب کی، بلکہ اس سے پہلے بھی 2014 میں بھی جب ہم نے خان صاحب نے کہا کہ استعفیٰ دے دے تو وہ میں سب سے پہلے گیا تھا کی پی ہاؤس میں. تو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ نہ سمجھے کہ جنید کو کوئی یہ چیز پیاری ہے. تو میرا ٹی وی پہ نام چل گیا کیونکہ میڈیا والے بعد میں آ گئے کہ جنید نہیں آیا. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمیں بے عزت نہ کرو. تو سب سے پہلے میں نے کہا میں سب سے پہلے آیا ہوں. تو میری والدہ کی بھی مجھے ہے سپورٹ ہے، میری بیوی کی بھی مجھے سپورٹ ہے. بچے تو چھوٹے ہیں لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ بابا ایسا کام نہ کرے جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. باقی میں یقین کرے یہ اسد عمر صاحب گواہ ہے کہ اچھے ٹائم میں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا تھا تو اس ٹائم اچھا تو نہیں تھا خان صاحب کی حکومت کی. تو اس نے مجھے کہا کہ اس ٹائم نہیں، جب اچھا ٹائم ہوگا تو پھر سیاست سے کنارہ کشی لے، لیکن برے وقت میں انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے جو بھی ہو.